السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرو، جمیعاً یعنی تم سب اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرو، ایھا المومنون، اے مومنو، اے ایمان والو، لعلکم، تاکہ تم، تفلحون، کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری طرف لوٹ آؤ۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے لوٹ آنا۔ جیسے اگر کوئی بندہ گھر سے باہر چلا جاتا ہے اور پھر گھر کو واپس لوٹتا ہے تو اس کا واپس لوٹنا گویا توبہ ہے۔ توبہ کا مطلب ہے بندہ جب اپنے اصل گھر سے چلا جاتا ہے اور پھر باہر گھومتا رہتا ہے، اس کو وہ سکون تو نہیں ملتا جو اس کے اصل گھر میں تھا۔ اس کے اصل گھر میں ہر قسم کی سہولت تھی، جو چاہیے تھا اس کو ملتا تھا، اپنی مرضی سے گھر کے اندر زندگی گزارتا تھا، جو سہولت کی جو چیزیں اس کو چاہیے تھیں وہ آسانی سے مل جاتی تھیں۔ لیکن جب گھر سے باہر گیا تو اس کو گھر جیسا ماحول تو نہ ملا، بھٹکتا رہا۔ جب وہ گھر لوٹ کر آیا تو پھر اس کو وہ سب کچھ مل گیا۔ توبہ اسی چیز کا نام ہے، لوٹ کر واپس آنا۔ گویا بندہ جو ہے، جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے وہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ دین فطرت کا مطلب ہے جو اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے، جو مالک الملک چاہتا ہے، بس وہی خصوصیات اس بندے میں ہوتی ہیں جو بچہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس کا ماحول جو ہوتا ہے وہ اس کو تبدیل کرتا ہے۔ ماحول میں اس کے والدین آتے ہیں، پھر اس کے دوست احباب اور معاشرہ اور ملنے والے، اور جس سوسائٹی میں یا جس ماحول میں وہ جاتا ہے یا جاتی ہے، اور جس سے وہ دوستی اور تعلق رکھتا ہے یا رکھتی ہے، وہ اس کی زندگی میں، اس کے ماحول میں مداخلت کرتے ہیں، اور وہ جو اللہ کی طرف سے بچپن سے اس کے اندر راہ راست اور قدرتی طور پر اللہ کی طرف رغبت ڈالی گئی تھی، اب وہ ہٹ جاتی ہے جب ماحول اس کو جس طرح کا مل جاتا ہے، وہ اس کی طرف اس کی رغبت ہو جاتی ہے، یعنی بندہ اس کی طرف چلا جاتا ہے، اصل سے ہٹ جاتا ہے۔ اصل پر لانے کے لیے، اسے واپس لوٹنے کے لیے، اس پاکیزگی اور طہارت اور رب کعبہ کی طرف آنے کے لیے اسے ایسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے ماحول کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے استاد کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے رہنما کی ضرورت ہوتی ہے جو اسے اس رب تعالیٰ سے کنیکٹ کرنے کے لیے، اس سے دوبارہ اپنا تعلق بحال کرنے کے لیے، اس کی محبت
اور قرب میں لانے کے لیے اس کے اندر جو پہلے سے ہی موجود محبت، پیار، ہم آہنگی ہوتی ہے، بس اس کو جگا دے۔ اصل میں اس سوئی ہوئی محبت کو جو اللہ کے ساتھ ہوتی ہے، اس کو جگانا ہی دوبارہ واپس آنے کا کام ہے، اور اسی طرح واپس لوٹنا جو اللہ کی طرف بندے کی رغبت اور روشنی اور قربت پیدا کر دے، یہی توبہ ہے۔ تو توبہ ایسی چیز ہے جو کہ آسائش کی طرف، آرام کی طرف، سکون کی طرف، ایسا سکون جس میں نہ غلاظت ہو، نہ پلیتی ہو، نہ کسی طرح کا کوئی اثر ہو شیطان کا، نہ نفس کا، نہ خواہشوں کا، صرف پاکیزگی ہی پاکیزگی ہو، اور وہ پاکیزگی اللہ کے ساتھ مل جانے میں ملتی ہے۔ اللہ کے ساتھ مل جانا، اپنے آپ کو اللہ سے کنیکٹ کرنا، جوڑنا، یہی توبہ ہوتی ہے۔ تو توبہ واپس لوٹنا، کس کی طرف رجوع کرنا؟ اس کی طرف جس نے پیدا کیا ہے، کیونکہ جس نے پیدا کیا ہے وہی بندے کو خوب جانتا ہے۔ آپ دیکھ لینا کہ جو بندہ کوئی چیز ایجاد کرتا ہے، انوینٹ کرتا ہے یا اس کو بناتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس کے اندر کون سا پرزہ، کون سی چیز کس جگہ پر ہے۔ اگر اس میں خرابی ہو جائے تو اس چیز میں کیا خرابی ہو جائے گی، اور اگر اس میں خرابی ہو تو اس چیز کو جوڑ دیا جائے تو یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ تو وہ جو بنانے والا ہوتا ہے، ایجاد کرنے والا، کسی چیز کو جو نئی ہوتی ہے یا ٹیکنالوجی سمجھ لیں یا کوئی چیز بھی، جو اس کو بنانے والا ہوتا ہے اس کو بڑا خوب پتہ ہوتا ہے۔ اس لیے انسان کو بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ سے بہتر بندے کو کون جانتا ہے؟ بندے کا کون سا پرزہ کس جگہ ہے، اور وہ کون سا کام کرتا ہے، اس میں خرابی ہو جائے تو اس کو ٹھیک کیسے کیا جاتا ہے۔ گویا بندے کے اندر کا ماحول، اس کے باہر کا ماحول، اس کی صحت، اس کی سلامتی، اس کا سکون، اس کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ کو معلوم ہے۔ اس لیے جب بندہ واپس اسی کی طرف لوٹ کر آتا ہے اور رجوع اللہ کی طرف کرتا ہے، بس یہی توبہ ہوتی ہے۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے واپس لوٹ کر آنا اپنے گھر میں، اور گھر جو بندے کا ہوتا ہے نا، وہ اللہ کی قربت والا ہوتا ہے۔ اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہونا ہی بندے کا اصلی گھر جو ہے وہ اس کو نصیب کرتا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلی بات رجوع کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَتُوبُوا، اور لوٹ آؤ، واپس آ جاؤ، بھولے بھٹکے سے کدھر چلے گئے ہو، واپس آ جاؤ نا۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اپنے گھر میں آ جاؤ، یعنی ماں باپ جہاں ہوتے ہیں، کیونکہ ماں باپ بچوں کا خیال رکھتے ہیں، اور بچوں کا ذہنی، جسمانی، روحانی، قلبی، ان کی ہر طرح کی ضروریات جو ہوتی ہیں، اور بچوں کو ماں باپ ہمیشہ
اچھے ماحول میں رکھنا چاہتے ہیں، برے ماحول میں رکھنا ہی نہیں چاہتے۔ تو بچے اگر ماں باپ سے جدا ہوتے ہیں تو وہ باہر کے ماحول میں شیطانی اور نفسانی خواہشات کی لذت کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ شیطانی اور نفسانی خواہشات بچوں کو جب اپنی طرف راغب کرتی ہیں تو ان کو ماں باپ کی وہ خواہشات، وہ محبت، وہ قربت جو ان کو پاکیزگی، طہارت اور خالص اللہ کی طرف رغبت کرتی ہیں، وہ پھر اچھی نہیں لگتی، کیونکہ ان کا زیادہ وقت ان خواہشات کی لذت میں گزرتا ہے، باہر ان دوستوں میں، سکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، دوسری جگہ پر جہاں پر وہ شیطانی اور نفسانی اور خواہشات کا سمندر ہے جو دنیا ہے۔ تو پھر وہ اتنا کچھ بندہ اس میں اپنے آپ کو کھو کر حاصل کرتا ہے۔ اپنے بعض اوقات بچے اپنے ایمان کو بھی وہاں چھوڑ آتے ہیں، خالی خالی آ جاتے ہیں، لیکن دیکھیں گھر میں جو لذت اور سکون ملتا ہے وہ کہاں اور ملے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے، اپنے اصلی گھر کی طرف لوٹ آؤ، میں تجھے بلا رہا ہوں، میری طرف آؤ، لوٹ آؤ میری طرف۔ بچوں سے دیکھیں والدین کتنا پیار کرتے ہیں، اللہ تو بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ اللہ کبھی نہیں چاہتا کہ میرے بندے آگ میں جائیں، عذاب میں جائیں، ان کو کچھ نقصان ہو، اللہ کبھی نہیں چاہتا۔ قرآن پاک پڑھ کر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے سورہ رعد میں جیسے فرمایا، ایک تو بندے کے ساتھ یہ فرشتے ہیں نا جو کندھے پر بیٹھے ہیں، رائٹ اور لیفٹ پر، جو بندے کے گناہ اور ثواب لکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور فرشتے ہیں جو بندے کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو بندے کے ساتھ اللہ نے ایک بندہ چلتا ہے، اس کے ساتھ بہت سارے فرشتے بھی ساتھ چل رہے ہوتے ہیں بندے کی حفاظت کرنے کے لیے، اس کو تکلیف نہ ہو، اس کو پریشانی نہ ہو، پرابلم نہ ہو۔ آپ نے دیکھا کبھی آپ جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو خیال آتا ہے کہ یہ میں اس طرف جاؤں، ادھر جاؤں، اس طرح کروں۔ وہ باتیں، خیال جو آتے ہیں وہ اصل میں آپ کو وہ فرشتے دل میں القاء کر دیتے ہیں۔ وہ اللہ کی ایک مدد ہوتی ہے جو ہر بندے کے ساتھ فرشتوں کے ذریعے ہوتی ہے، اور وہ فرشتے بندے کو ہمیشہ باہر کے نقصان سے، حادثے سے، تکالیف سے بچاتے ہیں۔ یہ سب اللہ ہی کی طرف سے ایک حفاظت کا ایسا نظام ہے جو ہر بندے کو نصیب ہوتا ہے، اور جو بندہ ایمان کی طرف ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اللہ کی جو قربت ہے، رحمت ہے اور حفاظت ہے اور بڑھ جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم مجھ سے دور چلے گئے ہو تو میری طرف دوبارہ آ جاؤ، لوٹ آؤ۔ جیسے گھر میں سے بچہ چلا جائے تو ماں باپ پکارتے ہیں، آ جاؤ واپس۔ اللہ اسی طرح پکار رہا ہے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ، اور لوٹ آؤ اللہ کی طرف، جميعا، سارے کے سارے آ جاؤ۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا، سارے بچے گھر والے آ جاؤ گھر میں، اب باہر کیوں چلے گئے ہو؟ اللہ اسی طرح بلا رہا ہے، آ جاؤ میرے پاس، آ جاؤ، لوٹ آؤ۔ توبہ کا مطلب لوٹ آنا، میری طرف ہی آ جاؤ۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اور سارے کے سارے میری طرف آ جاؤ، اللہ پکار رہا ہے۔ ایھا المؤمنون، اے مومنو، اے ایمان والو، کدھر ہو؟ آ جاؤ نا، لعلکم، تاکہ تم تفلحون، کامیاب ہو جاؤ۔ یہ جو دنیا ہے، لذتیں ہیں، چاہت کی، خواہشات کی، نفس کی، شیطان کی،
یہ دوست تو آپ کے دوست نہیں ہیں جو آپ کو اللہ سے جدا کرتے ہیں، چھوڑ دو ان کو، میری طرف آ جاؤ، یہاں کامیابی ہے، ادھر نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بندے کو بلا رہا ہے، باہر جاؤ گے تو غلاظت ہے، یعنی نافرمانی کرو گے، گناہ کرو گے اور اللہ کو چھوڑ دو گے تو پھر آپ اللہ کے ساتھ کیسے آؤ گے؟ اس لیے نفسانی خواہشات کو، شیطانی تعلق کو چھوڑ دو، لوٹ آؤ میری طرف، واپس آ جاؤ، میری نعمتیں ہیں، میرے پاس سب کچھ ہے، آ جاؤ، تمہاری ہر ضرورت میں پوری کروں گا، تم کیوں چلے گئے ہو؟ اس طرح کی بات ہے، اللہ ایسے بلاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، توبو، توبہ کر لو، لوٹ آؤ، اللہ میری طرف، توبۃ نصوحا، ایسی توبہ کرو کہ جو تمہارے لیے نصیحت بن جائے، یعنی پکی توبہ بن جائے، یعنی پکے پکے لوٹ آؤ میری طرف، واپس مجھ سے جاؤ ہی نہ۔ اللہ کی طرف لوٹ آنے کا مطلب ہے اسلام کے اندر پورا پورا داخل ہو جانا، کہ اسلام کی کسی حد کو کراس ہی نہ کرے، بندہ باہر جائے ہی نہ، جس چیز کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم کرتے ہیں بس اسی میں رہے، اس کے علاوہ کسی طرف جائے ہی نہ۔ اسی طرح کو توبہ کہتے ہیں کہ اگر کسی، جس طرح ہوتا ہے گناہ ہوتے ہیں، گناہوں کی طرف لوٹنا اس کو ایسے لگے جیسے آگ میں جانا ہے، اور نیکیوں کی طرف اس کو ایسے لگے جیسے لذت کی طرف آ رہا ہے، نیکیاں لذیذ لگنا شروع ہو جائیں، گناہوں سے نفرت شروع ہو جائے، جس طرح غلاظت ہوتی ہے، گند ہوتا ہے، گند سے نفرت ہوتی ہے بندے کو، اسی طرح سے گناہوں سے بندے کو نفرت ہونا شروع ہو جائے، اور گناہوں میں جانا ایسے لگے جیسے آگ میں جلنا ہے، اور جاؤں گا تو میں جل جاؤں گا، آگ ہے وہ۔ لیکن اللہ کی طرف آنا، اللہ کے دین کے اندر آنا، وہاں ایسا لگے جیسے جنت کے باغ میں ہوں، رحمت ربی ہے۔ اور بندے کو جب ایسا خیال آنا شروع ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف قربت شروع ہو جائے، رحمت ربی سمجھو مل گئی، اللہ کی طرف آنا ہی سب سے بڑا قرب حقیقی ہے، واپس لوٹ کر آنا ہی بہت بڑی بات ہے۔ بندہ جب جیسے واپس لوٹتا ہے نا، ایک قدم آگے چلتا ہے نا، تو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف بندہ ایک قدم آگے چلتا ہے، یعنی گھر کی طرف لوٹتا ہے، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل میں ایک بندہ تھا جس نے 99 قتل کیے تھے، تو پھر وہ ڈھونڈ رہا تھا کہ وہ جو ہے توبہ کروں، میں کسی کے پاس جاؤں، اللہ کے نیک بندے کے پاس۔ جب وہ اللہ کے نیک بندے کے پاس توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو ہے اس کی موت آ گئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے وہ اس کو فرشتوں کو کہا تھا کہ جو جنت اور جہنم کے فرشتے وہاں پہنچ گئے تھے، حکم ہوا تھا کہ دیکھو جس جگہ اس نے پہنچنا تھا توبہ کی جگہ پر، تو وہ اس کے قریب تھی یا دور تھی؟ تو وہ دیکھا تو وہ اللہ تعالیٰ نے وہ قریب کر دیا تھا، اور قدم گنے گئے تھے۔ تو اس لیے قدم جو ہوتا ہے نا، جتنے قدم اللہ کی طرف جب بندہ سوچ لے کہ میں نے بس اب توبہ کرنی ہے، اس کا مطلب اللہ کی طرف لوٹنا ہے، تو اس کا پہلا قدم جو ہوتا ہے نا توبہ کی طرف، ایک قدم اس جگہ توبہ جہاں کرنی ہے، ایک قدم ہی آگے بڑھتا ہے نا، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ دوسرے قدم پر اس کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ یہ جو ہوتا ہے نا، ایک چیز ہوتی ہے نا استغفار، جس کو ہم کہتے ہیں، استغفار کا مطلب معافی۔ جی، دل میں بندہ سوچتا ہے نا کہ میں معافی مانگوں گا تو توبہ اللہ کی طرف میں کروں گا، تو وہ توبہ کی طرف جب بندہ چلتا ہے نا، تو پہلے قدم پر اس کے سارے گناہ معاف،
دوسرے قدم پر اس کی نیکیاں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ مہربان ہو تو اس کی غلطیاں گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دیتے ہیں، اور اس پر اتنا کرم ہو جاتا ہے کہ درجات ہی بلند ہو جاتے ہیں۔ اس لیے استغفار جو ہوتا ہے نا وہ معافی ہے، معاف ہونا۔ توبہ جو ہے وہ درجات کو بلندی کی طرف لانا ہے، تو اللہ کے پاس پہنچتے ہوئے بندے کے درجات ہی بلند ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، توبو، توبہ کرو، اللہ، یعنی لوٹ آؤ اللہ کی طرف، توبۃ نصوحا، ایسی توبہ کرو کہ پھر وہ نصیحت بن جائے، یعنی ایسے واپس آؤ اللہ کی طرف کہ پھر جاؤ ہی نہ۔ عسیٰ ربکم، قریب ہے کہ تمہارا رب، ان یکفر عنکم، کہ وہ مٹا دے تمہارے سیئاتکم، تمہارے گناہ۔ سیئات کہتے ہیں اندھیرے جو گناہوں سے بندے میں پڑ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ سارے اندھیرے ہٹا کے روشنی عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے سیئاتکم، وہ ساری برائیاں، سارے اندھیرے، سارے گناہ اللہ آپ کے معاف کر دے، کہ اللہ دیکھ رہا ہے، آؤ میں آپ کے سارے گناہ معاف کر دوں۔ وَيُدْخِلَكُمْ، اور تمہیں داخل کر دوں، جنات، جنت میں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اے ایمان والو، اللہ فرماتا ہے میری طرف لوٹ آؤ، آ جاؤ، ایسی توبہ کرو کہ جو توبۃ النصوح بن جائے، کہ پھر میرے پاس سے جاؤ ہی نہ، میری قربت میں ہی رہو، اور قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے اور تمہیں جنت میں داخل فرما دے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بندے کو بلا رہا ہے کہ خالص توبہ کرے اور اللہ کے پاس آ جائے اور واپس جائے نہ۔ تو اس لیے بندہ جو ہے جب رب تعالیٰ کی طرف آ جائے تو سب گناہوں کو ترک کر دے، نفسانی خواہشات کی طرف نہ جائے اور شیطانی قربت اختیار نہ کرے۔ توبہ اسلام کے اندر واجب ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں نا وطر واجب ہے، اور واجب اگر بندہ ادا نہیں کرتا تو گناہ گار ہوتا ہے۔ اس لیے اگر بندہ توبہ نہ کرے تو صاف ظاہر ہے گناہ تو پہلے ہی ہیں، تو وہ توبہ بندے کو گناہوں سے بچانے والی چیز ہے، یہ نہ کرے تو گناہ اور بڑھتے جائیں گے۔ تو اس لیے فرما دیا کہ توبہ کرنا آپ کو پاک کرنا ہے، توبہ کرنے سے بندہ پاک ہو جاتا ہے، اور اللہ پاک لوگوں کو پسند فرماتا ہے، محبت کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب التوابین، محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے، وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، اور محبت کرتا ہے متطہرین یعنی پاک صاف رہنے والوں سے۔ گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ فرماتا ہے میری طرف آ جاؤ، توبہ کر لو، لوٹ آؤ، اور اس کے بعد جب تم آ جاؤ گے تو میرے پاس جب قربت اختیار کر لو گے تو تم پاک صاف ہو جاؤ گے۔ تو پھر اپنے آپ کو پاک صاف ہی رکھنا، پھر آپ گناہوں سے اپنے آپ کو گندا نہ کرنا، اپنے آپ کو پلیت نہ کرنا، اپنے آپ کو بچا کے رکھنا اور پاک صاف رہنا۔ میری محبت آپ لوگوں کے ساتھ جاری و ساری رہے گی۔ اس لیے فرمایا نا ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے،
وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، پھر توبہ کر کے جب تم پاک صاف رہنا شروع ہو جاؤ گے اور اپنے آپ کو غلاظت جو گناہوں کی ہے اس کی طرف نہ لے جاؤ گے، تو اللہ کی محبت آپ کے ساتھ جاری ساری رہے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے، تو پھر اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق قائم و دائم رہے گا۔ اور اگر اسی صورت میں آپ دنیا میں موت آ گئی تو پھر اللہ کے ساتھ تعلق میں ہی آپ جاؤ گے، تو قبر و حشر تو بھی اللہ کے ساتھ تعلق کے ساتھ بن گئی نا، پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اللہ کے ساتھ تعلق جب جڑا رہے گا تو الحمدللہ دنیا بھی اچھی، قبر بھی اچھی، آخرت بھی اچھی، اور جنت مفت میں مل جائے گی، مسئلہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ توبہ 113 آیت میں ارشاد فرماتا ہے، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والنہون عن المنکر والحافظون حدود اللہ وبشر المؤمنین۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، یعنی جب توبہ بندہ کر لیتا ہے نا تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ عبادت بھی کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی کرتا ہے، پھر روزے بھی رکھتا ہے اور رکوع بھی کرتا ہے اور نیکی کا حکم کرتا ہے، کیونکہ خود نیکی پر جو آ جاتا ہے، پھر نیکی کا دوسروں کو حکم کرتا ہے اور برائی سے خود رکتا ہے، دوسروں کو بھی روکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حدود جو ہیں، جن چیزوں یعنی اللہ کی حدود ہے نا کہ نیک کہ اللہ کی حدود میں جیسے نیک پاک رہنے کی حدود ہیں کہ بندہ باہر نہ جائے گا ورنہ وہ پلید ہو جائے گا، اس لیے حدود جو اللہ نے بتائی ہیں، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے جو ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے لوگ پھر بن جاتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے جو ہے نا لحدود اللہ والحافظون لحدود اللہ، یعنی جو اللہ کی حدود کی حفاظت کر لیتے ہیں، پھر یہ لوگ، پھر اللہ فرماتا ہے وبشر المومنین، تو ان کو بشارت دے دو، خوشخبری دے دو، تو اللہ خوش ہو گیا ان پہ، اور جب اللہ خوش ہوتا ہے تو پھر جنت بھی اسی کی، سب کچھ انہی کا، پھر اللہ کی رحمت جو ہو گئی۔ تو اس لیے اللہ کی طرف آ جاؤ تاکہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں پر کرم فرما دے۔ تو گناہ چاہے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، گناہ گناہ ہی ہوتا ہے، پلیتی پلیتی ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں، اس کے اندر پلیتی کا ایک قطرہ اگر چلا جائے یا پورا چلا جائے تو پھر اس کا سب پلیت ہو جائے گا نا۔ سمپل سی بات ہے، آسان سی بات ہے کہ دیکھیں اگر پیشاب کا ایک قطرہ کسی جگہ پر پڑ جائے تو وہ چیز آپ لیں گے کیا؟ اسی طرح اگر پورا پیشاب ہو تو پھر، تو اس کا مطلب ہے قطرہ ہو یا پورا ہو، تو گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، گناہ تو گناہ ہی ہے نا، پلیتی پلیتی ہے، غلاظت غلاظت ہے، گند جو ہوتا ہے وہ گند ہی ہوتا ہے، چاہے تھوڑا ہو چاہے بڑا ہو، تو گناہ سارے گند ہی ہوتے ہیں، غلاظت ہوتے ہیں۔ آپ کپڑے دھوتے ہوئے نا، آپ کپڑوں کے اوپر اگر کوئی آپ کو نشان نظر آئے کہ یہ نشان جی یہ گندا لگ رہا ہے، گند کا ہے، غلاظت کا ہے، آپ اس نشان کو یا تو دھوتے ہیں یا کپڑے ہی تبدیل کر لیتے ہیں۔ تو آپ گناہ جو ہوتا ہے وہ چھوٹا ہو، وہ بھی ایک گند ہوتا ہے، چھوٹا سا گندا نشان ہوتا ہے۔ اور بندہ جو ہوتا ہے نا، اگر کسی بندے کو جس کو اللہ نے آنکھیں دی ہوتی ہیں نا، وہ دوسرے بندے کو جو اس پہ ملنے آتا ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کتنا اس کے اندر پاکیزگی ہے۔ تو یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں نظر کی بات ہوتی ہے نا، جن کو اللہ تعالیٰ ایسی نظر عطا فرماتا ہے ان کو پتہ چل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ کی نظر سے دیکھتے ہیں، اللہ کے قرب میں جو ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ جو ہے گناہ بندے کے اندر، اگر کوئی بھی بندہ ایسا ہو، وہ اصل میں جب بندہ بولتا ہے نا، وہ بعض بندوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ بولتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر
کتنی پاکیزگی ہے، کیونکہ بولنے کے لیے جو آواز آتی ہے نا وہ جسم کے اندر سے آتی ہے، پھیپھڑوں سے آتی ہے نا، وہ اندر سے، جسم کے اندر سے آواز باہر نکلتی ہے، پھر زبان اس کو الفاظ میں بدل کر آگے باہر پہنچاتی ہے۔ تو وہ اندر کی آواز جو ہوتی ہے نا وہ بندے کی اصلیت کو بتا دیتی ہے کہ یہ کتنی اس کے اندر پاکیزگی ہے، کتنی غلاظت ہے، کیا کچھ ہے یہ۔ اس کا پورا جو حساب کتاب ہوتا ہے وہ اگلے سامنے کھول کے آ جاتا ہے سامنے۔ تو اس لیے گند جو ہوتا ہے نا وہ گند ہوتا ہے، غلاظت جو ہوتی ہے غلاظت ہوتی ہے، گناہ گناہ ہوتا ہے، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، برائی برائی ہوتی ہے، چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو۔ ہمیں ان سب سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اور جو کبیرہ گناہ ہوتے ہیں، بڑے گناہ، وہ تو اتنے گناہ غلیظ ہوتے ہیں نا، جیسے آپ دیکھیں نا کہ ایک قطرہ پیشاب کا ہوتا ہے، اب وہ چھوٹا گناہ ہے نا، ہے چھوٹی غلاظت ہے۔ اب وہی قطرہ بندے کی، دیکھیں نا، پیشاب کا قطرہ اگر پڑ جائے تو آپ اس کو پانی سے واش کر لیں اس جگہ کو، یا اس کو 2 4 دفعہ 5 دفعہ 6 دفعہ اس کو دھو لیتے ہیں جب اچھی طرح آپ کی تسلی ہو جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ نے اس کو پاک کر لیا۔ لیکن اگر دوسرا قطرہ نکل جائے تو وہ ایسے تو پاک نہیں ہوگا، وہ تو پورا جسم کو دھونا پڑے گا نا، غسل کرنا پڑے گا، تو وہ پھر وہ دوسرا قطرہ جو ہوتا ہے وہ پورا، وہ اتنا پلیت ہوتا ہے کہ جس سے آپ کو پورا نہانا پڑے گا۔ اور بندہ تو پیدا ہی اسی سے ہوتا ہے نا، تو پھر بندے کی اوقات کیا ہے کہ جس قطرے سے وہ پیدا ہوتا ہے وہ اتنا غلیظ ہے کہ پورے جسم اگر وہ نکل جائے تو پورا جسم جو ہے دھونا پڑتا ہے۔ اور وہ بھی بڑے جو ہے اس کے لیے بھی آرگنائز کرنا پڑتا ہے کہ ناک میں پانی، منہ میں پانی جائے، منہ میں اچھی طرح کلی کرے، پورا پانی وہ گلے تک پہنچے اور پھر باہر نکالے، اور پھر ناک میں پانی ڈالے، وہ اوپر تک جائے پھر باہر نکالے، پھر پورے جسم کو دھوئے کہ اس کے اندر ایک بال بھی وہ جو ہے خشک نہ رہے، سب پر پانی پھر جائے۔ اس قطرے سے ہماری پیداوار ہے، ہم بنے ہوئے اس کے ہیں۔ اور ہوا کتنی مارتے ہیں، یعنی اتنی گند جو ہوتا ہے نا وہ گند اس طرح کے قطرے سے ہم بنے ہوئے۔ اور پھر دیکھیں باتیں کیسی کرتے ہیں اور ہوا کیسی مارتے ہیں اور اپنے آپ کو کیا شو کرتے ہیں۔ اگر ہمیں یہ پاکیزگی اور طہارت اور یہ ہمیں صفائی نظر آتی ہے تو یہ اللہ کی رحمت سے ملتی ہے، اللہ مہربان ہے تو یہ سب کچھ ہمیں ملتا ہے۔ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، گناہ گناہ ہوتا ہے، غلاظت غلاظت ہوتی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ بڑا گناہ جو ہوتا ہے نا وہ بہت بڑی غلاظت ہے، اور چھوٹا گناہ جیسے آپ دیکھیں نا، ایک قطرہ اگر گر جائے پیشاب کا یا کسی چیز، وہ اس کا تھوڑا سا وہ غلاظت ہوتی ہے نا، اگر آپ جائیں، اگر باہر آپ کا پورا پیشاب ہی نکل جائے، اور کیا خیال ہے آپ سارے کپڑے بھر جائیں آپ کے، تو جائیں گے باہر کسی کو ملنے اس حالت میں؟ تو پورا جو بڑا گناہ ہوتا ہے نا وہ اس سے بھی بڑا ہوتا ہے کہ بندہ اتنا بھر جاتا ہے گناہ میں، غلاظت میں، جیسے لتھڑ جاتا ہے نا، بڑے پیشاب میں جیسے بندہ بھر جاتا ہے گند میں، تو بڑا گناہ اس طرح سے بھی زیادہ ہوتا ہے کہ جس میں بندہ ایسے پورا گند میں بھرا ہوتا ہے، اتنا یعنی بندے کو وہ گھیر لیتا ہے، اس کو گند میں بندے کو ڈال دیتا ہے۔ اور بڑے گناہ جو ہوتے ہیں نا، سب سے بڑا گناہ جس کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا، وہ اتنا بڑا گند ہوتا ہے، بدبودار ہوتا ہے، غلیظ ہوتا ہے کہ اللہ ایسے بندے کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا، تو معاف کرنا تو علیحدہ، اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ اور سب سے بڑا گناہ جو ہوتا ہے وہ یہی کہ شرک کرنا اللہ سے، اللہ کے ساتھ شریک کرنا سب سے بڑا گناہ، اور جو کرتا ہے نا وہ غلیظ بندہ ہوتا ہے، وہ بدبودار ہوتا ہے، گندا ہوتا ہے۔ تو شرک کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، اور کتنی بڑی گناہ کی بات ہے، آپ خود سوچیں کتنا بڑا گناہ ہے جس کو اللہ کبھی معاف ہی نہیں کرتا، اس کو دیکھنا تک ہی گوارا نہیں کرتا، بلکہ حکم کیا ہوگا قیامت کے دن کہ ایسے بندے کو جو ہے نا اللہ کو دیکھنے کے بغیر ہی وہاں سے ڈائریکٹ ہی اس کو جہنم میں ڈال دو، کیونکہ وہ اللہ فرمائے گا اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کو دیکھا جائے، یہ جہنم میں ڈالو، گند اتنا زیادہ ہے کہ اگر باہر رہے گا تو سب کو بدبو اس کی جو ہے خراب کر دے گی، جلدی ڈالو اس کو جہنم میں۔
تو یہ حالت ہوگی۔ اور اسی طرح دوسرا بڑا گناہ کیا ہے؟ بار بار اللہ کی نافرمانی کرنا۔ یہ بڑا گناہ ہے جس کو ہم چھوٹا چھوٹا سمجھتے ہیں، یعنی بار بار ایک دفعہ بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے نا، پھر بعض بندے ہوتے توبہ کر لیتے ہیں، پھر گناہ کر لیتے ہیں، پھر توبہ کر لیتے ہیں، پھر گناہ، یعنی انہوں نے سمجھ ہی کیا رکھا ہے کہ توبہ جو ہے وہ کیا سمجھتے ہیں کہ بس ہم گناہ کرتے جاؤ، توبہ کرتے جاؤ۔ یہ جو ہے نا اللہ کے ساتھ مذاق بنا رکھا ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا دھوکہ دینے والی بات ہے؟ یہ تو اللہ کو دھوکہ دینے والی بات ہے نا، کہ توبہ کرتے جاؤ، گناہ کرتے جاؤ، گناہ کرو توبہ کر لوں گا، توبہ کر لوں گا۔ اور تو نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ توبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ تو گناہ کو دوبارہ دیکھے نا، گناہ تجھے ایسے لگے جیسے تو آگ میں جا رہا ہے، تو وہ دوبارہ گناہ کر لے گا، تو پھر میں توبہ کر لوں گا۔ ٹھیک ہے، پھر تو پھر اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ تیرے نزدیک تو اللہ کی قدر کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی قدر و عظمت تو نہ پہچانی، تو نے دین اپنے کو پہچانا نہ، تو کیسا بندہ ہے؟ تو ایسا کرنے والا جو بار بار اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو وہ بھی ایک بہت بڑا گناہ، کبیرہ گناہ ہوتا ہے۔ اس کو بھی کبیرہ گناہ، بڑا گناہ کہتے ہیں۔ اسی طرح بعض بندے ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ہم بڑے گناہ گار ہو گئے، بڑے گناہ گار ہو گئے، ہمارا بس کیا بنے گا، کچھ نہیں، ہم تو گناہ اللہ معاف کدھر کرے گا، ہم تو گناہ اتنے بڑھ گئے ہیں، بس حالت بہت۔ پھر وہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ کیسے معاف کرے گا، ہم تو بس۔ اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا ہی گناہ کبیرہ ہے۔ یہ ایک بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ جو اللہ کی رحمت سے نا امید ہو گیا، سمجھو اس نے بڑا کبیرہ گناہ کر دیا۔ اسی طرح سے بندہ جو ہے، یعنی یہ بھی ذہن میں رکھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بندے کو عذاب بھی دے سکتا ہے، کیونکہ گناہ کرتے جائے کرتا جائے کرتا جائے، کسی وقت اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا تو وہی اس گناہ کی وجہ سے بندے پہ عذاب آ جائے گا، تو بندے کی خیر نہیں ہوگی پھر۔ اس لیے رب تعالیٰ کی طرف بندہ رجوع کرے، اور اس کے رحمت سے بھی نا امید نہ ہو، یعنی رحمت کی امید پر بھی قائم رہے، اور اس کے عذاب سے بھی ڈرتا رہے۔ اور جو بڑے گناہ ہوتے ہیں نا، اس میں 4 ایسے گناہ ہیں جن کا تعلق بندے کی زبان سے بھی ہوتا ہے۔ کون سی پہلی بات؟ سب سے بڑا گناہ جو ہے نا، کبیرہ گناہ جیسے ہم بتا رہے ہیں، اس میں یہ بھی کبیرہ گناہ ہے کہ جھوٹی گواہی دینا۔ کسی کی گواہی دینا، کسی کے بارے میں بندہ گواہی دیتا ہے نا، اگر جھوٹی گواہی دے دیتا ہے نا، وہ سمجھو کہ وہ جو ہے نا بڑا گناہ کر لیا، کبیرہ گناہ کر لیا، پلیت ہو گیا پکا۔ اس طرح کی بات ہے، یعنی یہ جو ہے نا کبیرہ گناہ ہے، جھوٹی گواہی دینا۔ تو یہ جھوٹی گواہی آج کل اکثر بندے دیتے ہیں۔ اور دوسری بات جس کو ہم بہت کم سمجھتے ہیں، وہ بے گناہ بندے پر الزام لگا دینا۔ یعنی کوئی بندہ ہے، وہ بے گناہ، اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے، بس اس کے الزام لگا دینا، یہ جی اس نے۔ آج کل تو بندے جو ہے نا، چھوٹے بچوں میں یہ عادتیں پیدا ہوتی ہیں، وہ دوسرے پر ہی بات کسی اور کی ہوتی ہے، اور دوسرے کی طرف اس کا خیال کر دیتے، اس نے کہا تھا، اس نے یہ کیا تھا، اس نے۔ تو یہ یہاں سے عادتیں پڑ جاتی ہیں، اور یہ بڑے بڑے پھر جو ہے نا دوسرے پر الزام لگانے کی، تو دوسرے کی طرف بات کو پھیر دینا، یہی الزام لگانا ہوتا ہے۔ اور یہ الزام کسی بے گناہ، جس نے وہ بات نہیں کی یا جس نے کوئی کام نہیں کیا، ایسے کسی بے گناہ پر الزام لگا دینا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا ہے۔ اللہ معاف کرے، یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے، پلید کر دیتا ہے بندے کو، علاج غلیظ ہو جاتا ہے، کک نہیں بچتا۔ اسی طرح جھوٹی قسم کھانا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ آج کل بندے بڑی بڑی قسمیں اٹھاتے ہیں، مفت میں ایسے قسمیں اٹھا کے واللہ واللہ کہہ کے، واللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی قسم، تو واللہ کا لفظ ہی کہنا اللہ کی قسم ہوتے ہیں۔ ہر بندہ، اکثر میں نے دیکھا ہے کہ بہت بندے ہوتے ہیں جو ہر وقت یہ لفظ کہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر بھی۔ تو اس کا مطلب ہے اللہ کو کیا وہ اتنا سمجھتے ہیں کہ ہر وقت اللہ کو استعمال کرتے ہیں ایسی باتوں میں؟ اللہ کی قدر ان کی نظروں میں کیا ہے؟ اللہ کی عظمت ان کی نظروں میں کیا ہے؟ جو مالک الملک ہے، جس نے ان کو پیدا کیا ہے، جس نے ساری کائنات پیدا کی ہے، ان کی اللہ کی قدر کیا ہے ان کے دل میں؟
تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، غلیظ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے جھوٹی قسم کھانا۔ تو ایسی قسمیں کھانا جو ہے وہ اتنا بڑا گناہ ہے جس کو کبیرہ گناہ ہم کہتے ہیں، اتنا زیادہ ہے کہ اس کی جو ہے نا وہ غلاظت بندے کو گھیر لیتی ہے، پلید ترین ہو جاتا ہے بندہ۔ اسی طرح یہ جادو کرنا جو ہے یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، جادو کرنا بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، بندے کو کافر تک بنا دیتا ہے، کک نہیں بچتا اس کا۔ تو یہ جادو بھی بہت غلط چیز ہے۔ اس سے بعض لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ جب کسی سے وہ اپنا بدلہ نہیں لے سکتے تو کوشش کرتے ہیں اس پہ جادو کرا دیں۔ تو یہ جادو جب کراتے ہیں یا کرتے ہیں تو وہ سمجھو ایمان ختم ہو جاتا ہے، وہ بہت کبیرہ گناہ کر لیتے ہوتے ہیں، بہت بڑا گناہ، پلید ترین ہو جاتے ہیں، گندے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جادو کوئی اچھی چیز نہیں ہے، یہ تو بندے کو غلیظ کر دیتا ہے، کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ اور تین گناہ ہوتے ہیں جو بہت بڑے ہیں، ان کا تعلق بندے کے پیٹ سے ہوتا ہے، جیسے آپ دیکھیں شراب پینا یا نشے والی چیز استعمال کرنا۔ جو بندہ شراب پیتا ہے یا نشے والی چیز کو یہ استعمال کرتا ہے نا، بس وہ بہت بڑا گناہ کر رہا ہے، اپنے پیٹ کے اندر پلیت کوئی چیز گند ڈال رہا ہے، پیشاب پی رہا ہے دوسرے لفظوں میں۔ اور نشہ اسی طرح کی چیز ہے، شراب اسی طرح کی چیز ہے۔ تو یہ پلیت اتنی ہے، گند اپنے اندر ڈال رہا ہے۔ شراب پینا، نشہ کرنا، یہ جو ہے پلیت کوئی چیز اپنے اندر ڈالنا ہے، اپنے آپ کو تباہ کرنا ہے، دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لیں یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طرح سے دوسرا، ناحق کسی یتیم کا مال کھانا، جس کے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں، ماں باپ فوت ہو گیا ہے، وہ اس کا پیسہ ہے، اس کی چیز ہے، اس کو لالچ دے کر طریقے سے اس کا مال ہڑپ کرنا یا اس کے کسی مال سے فائدہ اٹھانا، چاہے تھوڑا فائدہ ہو چاہے زیادہ ہو، تو وہ مال اس کا کسی طرح سے فائدہ اٹھانا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت کبیرہ گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے بندے کو پورے کا پورا پلید کر دیتا ہے، کھ نہیں بچتا اس کا۔ اس لیے ایسا کبیرہ گناہ کا مطلب ہوتا ہے جس میں بندہ جو ہے وہ پورے کا پورا پلید ہو جاتا ہے، تو یہ کھ نہیں بچتا بندے کا۔ تو اس لیے یہ گناہ بہت بڑا ہے، یتیم کا مال ناحق کھانا۔ اور تیسرا بڑا گناہ جو کہ بہت بندے کھا رہے ہیں اس گناہ کو، یہ ہوتا ہے سود، سود کھانا، سود جان بوجھ کر کھانا۔ آپ دیکھیں نا بہت سارے سود کا قرآن پاک میں یہ آتا ہے کہ سود کا لین دین جو ہے نا وہ ایسے ہے جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنا، اتنا بڑا گناہ ہے۔ اور بعض بندے جو ہے نا وہ اس آیت، ایسی آیات جو قرآن پاک میں ہے وہ تفسیر کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی یہ تو سود جو ہے نا وہ دینا ہے، کہ دیں اگر سود کو تو پھر اس پہ اگر پیسے لیں تو پھر وہ گناہ ہوتا ہے، نہیں، بلکہ جو ہے نا وہ ہمیشہ وہ چکر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، ایسے بندے ہوتے ہیں۔ ہمیشہ ایک چیز ہوتی ہے اس کے دونوں طرف سے گناہ ہوتے ہیں، ایک لینے کا ایک دینے کا، دونوں گناہ ہیں۔ سود جو ہے اس کا لینا دینا، لین دین، بہت ایک جیسی چیزیں ہیں۔ تو اس لیے وائس ورثہ جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں، تو یہ جو ہے دونوں طرف سے جو ہے نا اگر کوئی بندہ سود لیتا ہے یا دیتا ہے سب گناہ ہے، حرام ہے۔ اور بعض بندے ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم کاروبار شروع کرتے ہیں، اور سود جو ہوتا ہے، اب بہت سارے ایسی چیزیں ہیں، دیکھیں نا کہ ایک بندہ ہے اس کے پاس گاڑی موجود ہے اپنی، وہ کہتا ہے نہیں میں اور لے لیتا ہوں، کس سے؟ قرضہ لے کر، سود والا قرضہ، حرام ہے، وہ گاڑی حرام ہے، مرے گا تو اس کو اللہ کے ساتھ ایسے ہوگا جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کر رہا ہے۔ مکان ایک موجود ہے اس کے پاس رہائش کا ہے، وہ کہتا ہے نہیں جی دوسرا لوں گا، میں اس کو جو ہے نا وہ میں اپنا وہ استعمال کروں گا، دوسروں کو میں کرائے پہ دوں گا یا اس کو اس طرح کروں گا، تو وہ سود جو ہے نا وہ سود پہ مکان لے لیتا ہے، وہ بھی حرام ہے۔ مر جائے تو تباہی ہوگی، اس کی بربادی ہے، کھ نہیں بچے گا اس کا، قبر میں شروع ہو جائے گا کام، تو اتنا بڑا پلید ہو کے جا رہا ہے وہ تو۔ اسی طرح سود کا جو ہے نا وہ نظام اس وقت پوری دنیا میں سود ہی سود بھرا ہوا ہے۔ کیوں؟ کہ مسلمان جو ہے نا ان کے پاس دولت بہت ہے،
لیکن مسلمان جو ہے وہ اپنی دولت جو ہے وہ بے حیائی، برائی اور گندے کاموں میں اور اپنے نفس کو خوش کرنے کی نفسانی خواہشات میں استعمال کر رہا ہے۔ یہودیوں نے اپنے پیسے کو دنیا میں پھیلایا ہے اور وہ اسی سود پر پھیلا رکھا ہے کہ وہ اس میں سے وہ لیتے ہیں سود، اور یہودی جو ہے نا انہی کا پیسہ گھوم رہا ہے جو کہ ان کو سود کی شکل میں واپس مل رہا ہے۔ مسلمانوں کے ابھی جو موجودہ جو ریسرچ ہوئی ہے اس کے اندر وہ کہتے ہیں مسلمانوں کے پاس تو بہت پیسہ ہے، یہودیوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس سے کوئی گناہ، بہت پیسہ ہے مسلمانوں کے پاس، لیکن یہ استعمال نہیں کر رہے، یہ اپنی خواہشات میں استعمال کرتے ہیں اور بس، اور یہ کنجوس ہوتے ہیں، اپنی مرضی کرتے ہیں، کسی کو نہیں دیتے اور اس طرح سے نہ اس کو کسی کام میں لگاتے ہیں اور اس طرح سے کام چلاتے ہیں۔ تو یہ جو مسلمان ہیں، چاہے وہ مسلمان ملک ہو، چاہے مسلمان بندہ ہو، چاہے کوئی بھی ہو، تو جو اپنے پیسے کو دبا کے رکھتا ہے کہ وہ جو ہے نا سود کا پیسہ لے کے استعمال کرے گا، قرض کرے گا، جبکہ اس کے اپنے پاس اتنا کچھ موجود ہوگا، تو یہ جو ہے نا بہت بڑا ظلم ہے۔ سود کا کام، سود کا لین دین اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنا ہے، وہ تباہی بربادی ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا سود سے بچو، جتنا بچنا ہے اس کو بچو اور اپنے آپ کو بچاؤ، بس۔ یہ اس طرح سود کا لین دین جان بوجھ کر بندہ کرتا ہے نا، بس سمجھو وہ بہت بڑا گناہ کبیرہ کر لیا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ لے لی، اور اتنا بڑا گناہ ہو گیا، بچنا پڑے گا اس سے۔ اور شرم گاہ کے گناہ ہیں، جیسے آپ دیکھیں کہ زنا کاری ہے، یہ زنا جو ہوتا ہے نا یہ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ بہت بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لا تقربوا الزنا، یعنی زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ جیسے قریب جانے کے لیے کیا ہوتا ہے، پہلے بندہ کسی کے ساتھ بات چیت کرتا ہے، لڑکا لڑکی عورت مرد ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، سلام دعا ہوتی ہے، اور ایسی سلام دعا حرام ہے، کیونکہ کہ یہ جو ہے یہ اللہ نے فرمایا نا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ، یعنی ایسی بات جو بندے کو زنا کے بے حیائی برائی کے قریب لے جائے، ایسی بات چیت کرنا ہی حرام ہے۔ اور ساتھ پھر اس کے بعد ہاتھ ملاتا ہے بندہ، پھر اس کے بعد دوسرا کام شروع ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ، تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ ساری چیزیں کیا ہیں، یہ حرام ترین ہیں، یعنی کہ اور کیونکہ اللہ نے ایسی چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، منع فرمایا ہے جو ایسی بڑی برائی کی طرف لے جائیں، اس لیے فرما دیا لا تقرب، لا کا مطلب نہیں، تقرب کا مطلب قریب جانا، زنا کا مطلب یہی زنا، بے حیائی برائی، یہ سیکشول انٹرکورس، تو اس کو یعنی ایسی کوئی بات جو آپ کو اس زنا کی طرف لے جاتی ہے اس کے قریب ہی نہیں جانا، یعنی ایسا نہیں کرنا، نہ ہاتھ ملانا ہے، نہ بات کرنی ہے، نہ جو ہے وہ پھر کسنگ شروع ہو جاتی ہے، وہ حرام کام شروع ہو جاتے ہیں، پھر اس طرح سے کام خراب ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ نے ان چیزوں سے منع فرما دیا ہے، حرام ہیں یہ سب چیزیں، تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ اور بندہ جو ہے نا یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ بہت خطرناک چیزیں ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں، اور اس ملک میں تو بہت کچھ ہے یہ کچھ، تو مسلمان جو ہے ایسے ہی سلپ ہو کے اس میں گر جاتے ہیں، اور بعض بندے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ جو ہے ہم بوائے فرینڈ گرل فرینڈ اسلام میں ہوتا ہی نہیں ہے۔ اسلام کے اندر وہ جو بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ ہوتا ہے وہ ہسبینڈ اور وائف ہوتے ہیں، بس وہ ایک دوسرے کے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہیں، بس ہسبینڈ وائف کے علاوہ کوئی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی بندہ ایسا سوچتا ہے یا ایسا کرتا ہے وہ حرام کرتا ہے اور کبیرہ گناہ کرتا ہے، وہ اب قبر میں جائے گا تو وہاں سے کام اس کا خراب شروع ہو جائے گا، پلیتی ہے وہ، بربادی تباہی ہے، اس لیے جو ہے نا اس سے بچنا ہے، ورنہ جو ہے بندے کا کام خراب ہے۔ تو اس لیے یہ زناکاری جو ہے، بے حیائی برائی، یہ حرام ہے اور کبیرہ گناہ ہے۔ اور دوسری بات لواطت ہے۔ لواطت کیا ہوتی ہے؟ یہ جو ہومو سیکشول، یعنی یہ جو ہے نا آپ لڑکا لڑکے کے ساتھ، لڑکی لڑکی کے ساتھ، یہ جو ہے نا بعض ہوتے ہیں لڑکیاں ہوتی ہیں، عورتیں ہوتی ہیں، عورت کو ہی اپنا، ایک عورت ہسبینڈ بنی ہوئی ہے، ایک اس کی وائف بنی ہوئی ہے، ایک لڑکا یا مرد وہ ہسبینڈ بن جاتا ہے، وہ دوسرا اس کی وائف بن جاتا ہے،
وہ اس طرح سے یعنی صورت حال ہے کہ ایک اس طرح کی بے حیائی حرام کاری جو ہے حضرت لوط علیہ السلام کے زمانے میں تھی۔ اور پھر کیا ہوا تھا کہ اتنا بڑا گناہ تھا کہ وہ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، وہ زمین کا نیچے سے طبق اٹھایا تھا پورے کا پورا، اور آسمان تک اونچا لے گئے تھے، اور وہاں سے انہوں نے اس کو الٹا چھوڑا، اور وہ ایسی تباہی گری کہ وہ ساری کی ساری نیچے زمین میں وہ تباہ و برباد ہو گئے، کیونکہ زمین الٹ پھلٹ کر کے ان کے اوپر دے ماری، اور وہ نیچے اس لیے بعض لوگ دیکھیں نا آثار قدیمہ ملتے ہیں نیچے سے، زمین سے ایسی چیزیں ملتی ہیں، تو وہ بعض چیزیں اسی طرح کی ہوتی ہیں۔ تو یہ جو ہے نا اس طرح سے مصیبت خانہ جو ہے نا یہ عذاب ہے، اور یہ جو لواطت ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ کبیرہ گناہ ہے، اس سے بچنا ہے۔ یہ لواطت اس ملک میں انہوں نے جائز قرار دیا ہوا ہے، اور یہ جو ہے نا جبکہ ہمارے ہاں ہم نے تو اپنے دین کو دیکھنا ہے نا، اسلام کو دیکھنا ہے، ہم نے ان کو دوسرے لوگوں کو تھوڑا دیکھنا ہے، تو ان کا قانون ان کے لیے ہے، ہمارا قانون وہ اللہ کا قانون ہے، کیونکہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلنے والے ہیں۔ جب ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو ہمارا تعلق صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا، تو ہمارا دین وہی ہو گیا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں پھر وہ لواطت، زناکاری، ان سب سے بچنا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اسی طرح سے بندے کا بعض گناہ ایسے ہیں کبیرہ گناہ جن کا بندے کے ہاتھ سے تعلق ہوتا ہے، جیسے قتل ہے، قتل بندہ کرنا، کسی کو قتل کرنا حرام۔ آج کل تو آپ کو پتہ ہے بم بلاسٹ کرتے ہیں، سوئسائڈ کر بامیں کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ سب حرام ہے۔ اسلام میں اجازت ہی نہیں ہے کہ آپ کسی اور کو قتل کرو، بلکہ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ کسی بندے نے اگر کسی کو قتل کر دیا تو وہ ایسے ہے جیسے اس نے سب انسانوں کو قتل کر دیا۔ اور اسی طرح اگر کسی بندے نے کسی مرنے والے کو بچا لیا تو سمجھو اس نے سارے انسانوں کو بچا لیا، اتنا بڑا ثواب ہے۔ اور جو بندہ کسی کو قتل کرے اس کو قتل کرنے کا اتنا گناہ ہے کہ سب کو قتل کر دیا۔ اور آج کل مسلمانوں پہ قتل کر رہے ہیں، اور کافروں کے ہاں ایک قسم کا ان کا اعلی کار بنے ہوئے ہیں، پیسے لے کے بس وہ دنیا اور اس طرح پھنس کے بس وہ دوسروں کو مار رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، تباہی پھر رہی ہے، ایک گروہ بن گئے ہیں، قبیلے بن گئے ہیں، وہ ملک جو ہے وہ ایک دوسرے کو تباہ کرنے پہ لگ گئے ہیں۔ وہ مسلمانیت، ایمان اور اسلام اور کہاں گیا؟ تو یہ چیزیں بنی ہوئی ہیں، اس وجہ سے جو ہے نا اب اس وقت ہر بندہ مسلمانوں پر انگلی اٹھاتا ہے کہ تم لوگ جو ہے نا دیکھو جی قتل و تم جو تمہارا دین کیا کہتے ہیں اور تم کیا کر رہے ہو، وہ سب کے اوپر بات کرتے ہیں۔ جبکہ بیچ میں کچھ گروہ ہیں جو ایسے ہو گئے ہیں، جو باغی ہو گئے ہیں، جنہوں نے اسلام ہی چھوڑ دیا ہے، اپنی مرضی کرتے ہیں، اور اس طرح سے صرف کیا ہوتا ہے دنیاوی جو فائدے کے لیے وہ اپنے دین کو بیچ چکے ہیں۔ تو اس طرح کے لوگ، تو پھر آپ بتائیں کہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں دوسروں کو قتل کرنا، تباہی بربادی کرنا، فساد پیدا کرنا، جس کو اللہ نے منع کیا ہے، تو وہ کام اسلام میں اور ساتھ نام بھی مسلمان رکھے بندہ اور قتل و غارت بھی کرے تو تباہی بربادی ہے نا۔ تو پھر کیا بچا اس کا؟ یہ قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، بندہ پلید ترین ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا کبیرہ گناہ ہاتھ سے جو بندہ کرتا ہے وہ چوری ہوتی ہے۔ چوری کرنا بھی بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، یہ بھی بندہ پلیت ہو جاتا ہے، کیونکہ کسی اور کی چیز جو ہے نا وہ آپ اٹھا نہیں سکتے۔ اگر ایک بندے کا پین بھی ہے نا، پینسل ہے، وہ بھی اس سے پوچھ کے لینا ہے۔ اگر آپ کچھ طرح پر چیز چاہے وہ ایک پینی کی چیز بھی ہو، کوئی چیز بھی ہو، وہ دوسرے سے پوچھ کے لیں، اگر اجازت ملے تو ٹھیک ہے۔ بعض بندے ہوتے ہیں نا کسی سے کوئی چیز ہوتی ہے وہ پہلے چیز اٹھا لیتے ہیں، پھر اس کو کہتے ہیں سوری میں نے یہ کر لیا تو اس طرح غلط ہے۔ پہلے اجازت لیں، اگر اجازت ملے تو پھر اس کو اٹھائیں، نہیں ملتی تو پھر اس کو ہاتھ ہی نہ لگائیں، کیونکہ پرائی چیز پرائی ہے۔ اگر اٹھا لیں گے تو فرشتے لکھ لیں گے، آپ کو پتہ نہیں چل رہا لیکن لکھا جائے گا، قبر میں کام شروع ہو جائے گا، پھر آخرت کو ہم خراب ہے سارے کا سارا۔ تو کبیرہ گناہ ہے، کسی کی چیز یہ حقوق العباد میں آتی ہے، جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا، جانا پڑے گا، پھر وہ اپنا اس میں آگ کا عذاب پھر لینا پڑے گا، عذاب میں جانا پڑے گا، کیونکہ بندے نے دوسرے کا حق مارا ہے۔ اور اسی طرح سے حق مارنا بھی غلاظت ہے، اپنے آپ کو بربادی اور تباہی میں ڈالنا ہے اور پلید کرنا ہے۔
اللہ سے معافی مانگیں، بچیں اس سے، یہ کبیرہ گناہ۔ اور سب سے بڑا کبیرہ گناہ جو اور ہے وہ ماں باپ کی نافرمانی ہے۔ جو ماں باپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ان کو اف تک نہ کہو، یعنی اونچی آواز ہی نہ ہو آپ کی، آپ ذرہ پر بھی اونچی آواز سے نہ بولو ان سے، ادب سے بولو، بڑے طریقے سے بولو، ماں ہو باپ ہو دونوں سے۔ اور باپ جو ہوتا ہے اس کو فرمایا گیا جنت کا وہ جو بڑا دروازہ ہے نا وہ ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، اور ماں خود جنت ہے، ماں کے قدموں میں جنت ہے۔ الجنت و تحت الاقدام الامہات، یعنی ماں کے قدموں میں جنت ہے، اور باپ جو ہے وہ دروازہ ہے۔ اور اگر دیکھیں دروازہ نہیں ہوگا تو جنت میں داخل تو نہیں ہوں گے نا، تو اس لیے باپ کی قدر بھی کرنی پڑے گی، ماں جنت ہے تو ماں کی قدر بھی کرنی پڑے گی، دونوں کی۔ تو ماں باپ دونوں کی قدر کرو گے، دروازہ بھی کھل جائے گا اور جنت بھی مل جائے گی۔ تو اس لیے جو ہے نا ماں باپ کی قدر کرنا اور ان کا حکم ماننا بہت ضروری ہے، اور ہر صورت ضروری ہے۔ اور ماں باپ جو ہیں وہ ان کے آپ ذرا بھر بھی اونچی آواز نہیں کر سکتے، ادب و احترام سے بات کریں۔ آپ ان کو یہ نہیں کہہ سکتے وہ موجودہ ماحول میں ان کو پتہ نہیں ہے کیا، ان کو یہ سب پتہ ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے والا ہے۔ ماں باپ جو ہوتے ہیں ان کو آپ کچھ بھی ایسی بات نہ کہو جس سے ان کا دل جو ہے دکھے، آپ ان کے دل کو خوش کرنے والے بنیں، دکھانے والے نہ بنیں، اور ان کو خوش کریں۔ بچے بڑے ہو جاتے ہیں نا تو پھر وہ کہتے ہیں ہماری مرضی ہے، پھر وہ خواہشات، باہر ماحول ہوتا ہے نا بھائی دوستوں کا، اور باہر کا ماحول جو کہ شیطانی اور نفسانی خواہشات پہ منحصر ہوتا ہے، تو اس کے اوپر بندہ جو ہے نا وہ اپنی خواہشات کو، یا دوستوں یاروں کی جو خواہشات ہوتی ہیں یا ماحول کے مطابق اپنے آپ کو بنانا ہوتا ہے، وہ اس طرح کر کے وہ اسلام تو پھر ان کو ایسے لگتا ہے یہ کوئی ایسی چیز ہے جو آکورڈ چیز ہے، پرانی چیز ہے، یہ کچھ ایسا ہے، اس کو ہٹا دو بس۔ جبکہ اسلام تو پاکیزگی چاہتا ہے نا، وہ پاک نہیں ہونا چاہتے، پھر وہ بچے جو ہوتے ہیں نا وہ پھر ماں باپ کے نافرمان جو ہوتے ہیں وہ پاک نہیں، وہ پلیت ہونا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کو باہر جو ہے نا پلیتی ہوتی ہے نا۔ جیسے اب دیکھیں کہ ماحول، اب میڈیا جو ہے، اب ایک بندہ میڈیا کو لے 70,000 میڈیا کے اب یہ جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں، اب یاریاں دوستیاں لگاؤ تو فلاں کچھ لگاؤ، تو اکاؤنٹ بناؤ، دوسروں کے پاسورڈ رکھو، کسی کو پتہ نہ چلے، نہ ماں باپ کو پتہ نہ کسی اور کو پتہ، اپنی مرضی سے یاریاں لگاؤ، کوئی وہ کرو، اور پھر اپنی مرضی سے بے حیائی کرو، برائی کرو، جو بھی چاہے کرتے رہو، اور اس طرح سے یہ سب حرام ہے۔ اور یہ اللہ کے فرشتے لکھ لیتے ہیں، بندہ نہیں چھپ سکتا۔ کس سے چھپو گے؟ اللہ سے کیسے چھپ سکتا ہے؟ اللہ کے فرشتوں سے چھپ جائے گا؟ یہ آپ کے کندھے کے اوپر فرشتے بیٹھے ہیں، لکھ لیتے ہیں۔ آپ جب بھی کوئی میڈیا بناؤ گے، کوئی پاسورڈ بناؤ گے، کسی طرح سے وہ جو ہے نا کوئی اکاؤنٹ بناؤ گے، کسی جگہ سے کوئی بے حیائی، برائی، غلط کام، کسی طرح کا بھی کوئی تعلق بھی بناؤ گے، وہ فرشتے لکھ لیتے ہیں۔ اور یہ کام جو ہے نا قبر سے کام شروع ہو جائے گا پھر۔ تو اس لیے یہ حرام ہے۔ سوشل میڈیا بنایا کس نے ہے؟ یہودیوں نے بنایا ہے، تاکہ مسلمان جو ہیں ان کو تباہ کیا جائے۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ جو ہے یہودیوں کی بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں جنہوں نے یہ دیکھا کہ مسلمانوں کو ہم ان کا ایمان ختم کیسے کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ جو پروڈکٹ ہے نا، کھانے پینے کی چیزیں، دوسری چیزیں، ان کے اندر حرام ملا دو۔ حرام جو ہوتا ہے نا، جب بندہ حرام کھاتا ہے اس کے اندر سے ایمان چلا جاتا ہے، تو انہوں نے کہا ملا دو۔ اب جو ہے نا مسلمان، بتائے آپ کی عورت ہو مرد ہو، جب جاتے ہیں نا چیزیں خریدنے، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ دیکھتے ہیں نا کہ کون سی چیز سستی ہے، بس وہ سستی ہے لے لیتے ہیں۔ اس کے اندر یہ نہیں دیکھتے کہ وہ حرام ہے حلال ہے، کیا ہے اس کے اندر، انگریڈینٹ بھی نہیں دیکھتے، اتنی توفیق ہی نہیں ہوتی کہ وہ چاہے اندر حرام، وہ خود حرام کھائیں اور اپنے بچوں کو حرام کھلائیں، وہ قبول کر لیتے ہیں، لیکن جو ہے نا وہ دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ تھوڑی ریسرچ کر کے، یہاں کی تھوڑی سی ریسرچ کر کے، معلوم کر کے کہ جو چیز لے رہے ہیں اس کے اندر کون سا گند ہے، اگر گند پڑا ہوا ہے تو وہ نہ لو۔ چاہے ایک چیز جو ہے وہ اگر مہنگی مل جاتی ہے، وہ تھوڑی کھا لو، وہ بہتر ہے بنسبت اس کے جو ہے نا وہ دوسری چیز لو اور حرام ہو ساری اس کے اندر۔ تو یہ حالت ہے، مسلمان بیچارے حرام کھا کے نا، اور جو چیزیں کھاتے ہیں دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ چاکلیٹ کھانی ہے جی بڑی، وہ چاکلیٹ تقریباً 99% اس ملک میں حرام ہے ساری، اور دنیا کے اندر چاکلیٹ جو ہے وہ تقریباً 90% حرام ہے۔ وہ چاکلیٹ جی کھانی ہے جی، وہ کھاؤ جی، پھر ٹھیک ہے، پھر مرو، پھر قبر میں حشر میں سارا کام خراب ہے۔ تو پھر اسی طرح ہی ہے نا، تو اسی طرح چسکے جو ہے نا وہ چاہے وہ کھانے کے ہوں، چاہے وہ جو ہے نا وہ بے حیائی برائی کے ہوں،
چسکے جو ہے نا وہ تباہی کی طرف لے جاتے ہیں اور بندے کا کک بھی نہیں بچتا. اور جو ماں باپ اپنے بچوں کو خیال نہیں رکھتے اور ان کو چسکوں میں ڈالتے رہتے ہیں، اور اس طرح سے پھر وہ ماں باپ بھی قبر سے ہی ان کا حشر خراب ہونا ہے، تیاری کر لیں یہیں سے ہی. اس لیے جو ہے نا بہتر کام کیا ہوتا ہے کہ بہتر عمل یہی ہے کہ اپنے جو ہے نا وہ کھانے پینے میں بھی احتیاط کرو، کہ جو ہے نا اور جو چیز کھانی ہے جو پینی ہے اس کو باقاعدہ دیکھو، انگریڈینٹ دیکھو، اس کو دیکھو، اور کوشش کرو کہ جو ہے نا پکی پکائی چیزیں باہر کی نہ لو بلکہ گھر کے اندر پکاؤ. کیونکہ جو ہے نا آپ کو پتہ ہے کہ جب بندہ کسی غیر مسلم کی ہاتھ کی پکی ہوئی چیز بھی کھاتا ہے تو اس کے اندر ایمان میں کمی ہوتی ہے، وہ روحانیت جو ایمان کے اندر لذت ہوتی ہے وہ جاتی رہتی ہے. اسی طرح جیسے ہوتا ہے نا، جیسے مسجد ہو، مسجد کے اندر اگر آپ مسجد کے اندر اگر جو مشرک ہیں، یعنی چاہے عیسائی ہو، یہودی ہو یا کوئی اور مذہب کا ہو، اگر مسجد کے اندر وہ آنا شروع ہو جائیں، اس مسجد کے اندر آپ جا کے نماز پڑھ لیں، آپ کو روحانی لذت نہیں ملے گی، وہ چلی جاتی ہے. اور اسی طرح اگر دوسری مسجد جس کے اندر صرف ایمان والے جاتے ہیں، اس مسجد میں نماز پڑھیں تو آپ کو روحانی لذت ملے گی، آپ محسوس کریں گے. اس کو ذرا آزما کے دیکھ لینا، پتہ چل جائے گا. تو اس لیے جو ہے نا یہ ہم ہوتا ہے، اثر ہوتا ہے ہر چیز کا. اس لیے جو ہے نا حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی تھے، مصر میں رہتے تھے. وہ جو ہے نا ایک دفعہ ان کو وہ گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا. تو وہ جو ہے نا ایک عورت تھی، اس نے کہا کہ میں ان کو حلال رزق سے کھانا بھیجتی ہوں. تو انہوں نے کیا کیا، اس عورت نے جو ہے نا وہ چکی چلائی، چکی پیس کے نا وہ حلال پیسہ کمایا. اس سے وہ جو چکی پیسنے سے جو اس کو مزدوری ملی، اس سے اس نے کھانا لیا، کھانے کی روٹی پانی کی چیزیں لی، وہ کھانا بنایا. پھر کھانا بنا کے وہ خود گئی اور وہاں جیل والے بندے کو دے کر آئی کہ بھی یہ جو ہے نا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے جو اندر ان کو دے دو. تو وہ جو ہے نا جب کھانا ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے کھانا نہ کھایا. تو وہ جو ہے نا اس عورت کو بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو کھانا تو نہیں کھایا تھا، میں نے تو اتنی محنت سے وہ کیا تھا سب کچھ. پھر ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں کھانا کیسے کھاتا، جو بندہ اس کو لے کر میرے پاس لایا تھا وہ ایمان والا نہیں تھا نا. تو وہ ایمان والا نہیں تھا، وہ بندہ جو لایا تھا، یعنی اب اس عورت نے اس بندے کو دیا جس جیل والے نے اس تک پہنچایا. وہ بندہ صرف اس نے ہاتھ لگایا تھا، ہاتھ لگا کر آگے پہنچایا. تو اس کی ہاتھ لگانے کی جو طاقت قوت اس کی صرف ہوئی اس کھانے کو اٹھانے میں، اس کی وجہ سے انہوں نے سمجھایا اس کھانے کے اندر جو روحانیت ہے وہ مجھے تکلیف دے گی، وہ روحانیت ایمان کے لیے خطرہ بنے گی. اب دیکھیں اللہ والے جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ تو یہاں تک بات کرتے ہیں، اور ہم جو ہے ان کے ہاں کھانا کھاتے ہیں. ہم بعض اوقات یہ جی بڑے بڑے وہ بنے ہوئے ہیں کھانے کے ہوٹل بنے ہوئے ہیں، بڑی بڑی ایسی وہ شاپس بنی ہوئی ہیں جہاں پر وہ مشینیں لگی ہیں، انہی کے اندر جو ہے نا وہ سور بھی پکتا ہے اور انہی کے گوشت ہوتا ہے، انہی کے اندر وہ جو ہے نا وہ اندر جی صفائی ہوتی ہے. وہ مشینیں تو ایک جیسی ہیں، اس کے اندر تیل ڈالتے ہیں، تیل تو وہی ہوتا ہے، وہ تیل اس کے اندر ہی رہتا ہے، سارا تیل تھوڑا نکل آتا ہے کہ وہ اسی کے اندر فرائی ہوتا ہے. وہ سور والی بوٹیاں بھی فرائی ہو رہی ہیں، اسی کے اندر چکن فرائی ہو رہا ہے، اسی کے اندر فش فرائی ہو رہی ہے، اسی کے اندر فلاں چیز تو وہی ہو رہی ہے اندر، چاہے وہ جو بھی ہے. تو اس کے اندر وہ غلاظت تو آتی ہے. تو کیا خیال ہے کہ بندہ خود جو ہے تکلیف کر لے، گھر میں چیز بنا لے. عورتیں اتنی عیاش ہو گئی ہیں کہ کھانا گھر میں بنا ہی نہیں سکتی، اور مرد جو ہے وہ کم از کم خود محنت کر لے، بندہ تھوڑا سا کام کر لے. حلال تو اندر جائے نا، جب حلال جائے گا تو وہی باہر نکلے گا نا. اپنی گاڑی کے اندر پیٹرول آپ ڈالتے ہیں، اس کے اندر پانی کا قطرہ چلا جائے، جب پانی کا قطرہ وہ اگنیشن پوائنٹ پہ آئے گا تو وہ پھر گاڑی ببلنگ تو کرے گی. اسی طرح سے جب حرام جو ہے وہ آپ کے اندر چلا جاتا ہے، وہ جب حرام بیچ میں وہ آئے گا اس سے طاقت بنے گی، وہ طاقت آپ سے حرام کام تو کرائے گی نا. تو اس لیے اپنے آپ کو دیکھو کیا کر رہے ہو. تو یہ اپنی آپ کی اصلاح کرنی ہے. ماں باپ کی قدر کرنا سیکھو، ماں باپ کے حکم کو مانو. اور جو ہے نا زندگی بہت چھوٹی ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا تھا کہ کوئی بندہ کسی اور کے ماں باپ کو گالی نہ دے، اگر وہ دیں گے تو وہ اس کے ماں باپ کی طرف واپس لوٹ آئے گی. اس لیے کوشش کرنا ہے کہ جو ہے نا اپنے آپ کو بچانا ہے، گناہوں سے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں.
تو انشاءاللہ تعالی ہم یہ چھوٹی موٹی باتیں آپ کو سمجھاتے رہیں گے، لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے چھوٹے گناہوں سے، بڑے گناہوں سے، اور بہتر بات تو یہی ہے نا کہ اپنے اصل گھر میں لوٹ آؤ۔ اصل گھر کیا ہے؟ وہ دین اسلام ہے۔ اسلام کے اندر لوٹ آؤ، اور اللہ بلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتا ہے کہ میری طرف لوٹ آؤ۔ توبہ کرنا ہی اسی چیز کا نام ہے کہ اللہ کی طرف لوٹ آنا۔ اس لیے تو اللہ نے فرمایا نا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، توبو الی اللہ، لوٹ آؤ، اللہ بلا رہا ہے میرے پاس۔ توبۃ نصوحا، ایسی توبہ کرو کہ سارے گناہ چھوڑ دو۔ عسیٰ ربکم ان تکفر عنکم، اللہ فرماتا ہے اس لیے کہ میں ایسا کروں گا، قریب ہے کہ میں کیا کروں گا کہ تکفر عنکم سیئاتکم، کہ تمہارے گناہ معاف کر دوں گا، چھوڑ دوں گا، پاک صاف کر دوں گا تمہیں۔ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِہَا الْأَنْہَارُ، اور تمہیں جنت میں داخل کر دوں گا، وہ جنت جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں۔ آؤ تو صحیح میرے پاس، لوٹ کر تو آؤ۔ آج کرو توبہ نا، پھر توبہ استغفار، ایسی توبہ کرو جو توبہ نصوح ہو، پکی توبہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔